کتنا غفور و غفار ہے اللہ، کتنا علام الغیوب ہے اللہ، کتنا ستار الغیوب ہے اللہ، کہ جس نے ہمیں معاف کرنے کے ڈھنگ تلاش کیے ہیں، راستے بنائے ہیں کہ میں اپنے بندے کو کس طرح معاف کر سکتا ہوں، اور اس کی وحدانیت کو دیکھ کر اندازہ لگایا جائے کہ وہ ذات پروردگار اپنے بندے کے ساتھ کس حد تک محبت کر رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی ہم نے فکر کیا ہے کہ اس ذات تبارک و تعالی نے ہمیں معاف کرنے کے راستے بنائے ہیں کہ تو یہ راستہ چل، میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر لیتا ہوں، اور وہ سارے راستے ہمارے فائدے کے لیے ہیں، دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے راستے بنائے، یہاں تک کہ اللہ تمام مخلوقات میں سے انسان سے محبت اس قدر کر رہا ہے کہ تمام مخلوقات کے لیے کوئی رہبر نہیں بنایا، اگر رہبر بنایا ہے بھی تو ایک انسان کے لیے، اگر ہدایت ہادی بنایا ہے بھی تو صرف ایک انسان کے لیے، وہ انسان ہی ہے جس کے لیے اللہ نے ہادی بھیجے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، جو اب اس وقت ہمارا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ پردہ غیب میں ہے، وہ بھی ہمارا ہی ہادی ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر ہم کبھی بھی دیکھیں ہمارے اندر اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کی کہ اللہ نے سب سے زیادہ اشرف المخلوقات بنا کے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ عقل بھی سے دی، شہوت بھی سے دی، اگر وہ انسان عقل سے کام لے کر شہوت پر کنٹرول کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے تجھے فرشتہ بننے کی جو کوشش نہ کرنا، تو فرشتہ مت بنا، تو انسان ہی بن، اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے، کیونکہ تو میری عبادت کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، جو اشرف المخلوقات میں نے بنایا ہے، اب فرشتہ بننے کی کوشش مت کرنا، مجھے راضی کرنا، یہ فرشتہ تمہارے دروازے پر چھپا ہوگا۔ انسان تو بنے نا، انسان جب بنیں گے تو ہمیں حلال اور حرام کی معرفت ملے گی۔ یہ صرف قل هو اللہ احد جو میں نے آیا مبارک ابتدا میں پڑھی ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دے اللہ ایک ہے، صرف ایک ماننا کافی نہیں ہے، صرف ایک ماننا کافی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس بھی اللہ کو ایک مانتا تھا، اللہ نے کہا مجھے ایک ماننے سے تیری نجات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ تو مجھے ایک مانتا ہے، مجھے وحدہ لا شریک مانتا ہے، یہ کافی نہیں ہے، مجھے ایک ماننے کے ساتھ میری بھی مان، میں جو کہہ رہا ہوں ان احکام پر عمل کرتا جا، تجھے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ فرشتہ تیرے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ پھر تو جنت کی لالچ نہ کرنا، عبادت میں جب عبادت میں آ جائیے نہ کہنا کہ میں جنت میں جاؤں گا، مجھے جنت چاہیے، جب تو اللہ کے احکام پر اتنا زیادہ عمل کرے گا، اللہ کے قوانین پر عمل کرے گا، پھر جنت تمہاری مقدر بن جائے گی۔ اللہ نے جنت کو لکھ دی ہے کہ تو جنت کی لالچ میں عبادت نہ کر، کیوں؟ کیونکہ ہمارے علی ابن ابی طالب امام فرماتے ہیں جس کے ہم پیروکار ہیں، شیعان علی حیدر قرار ہیں، وہ امام علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ میں تو اللہ کی عبادت اس کو لائے کے
سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ اب اگر ہمارے امام کہیں کہ اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کر تو تجھے نجات ملے گی، تو عزیزان گرامی جب ہم اللہ کے دربار میں آئے ہیں اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہوئے، تو سب سے پہلے جو ہم پر جو قانون لاگو ہوتا ہے کہ اللہ کی بنائے ہوئے قانون پر چلنا، کہ اللہ نے جو احکامات ہمارے لیے جاری کی ہیں اس پر عمل کرنا۔ وہ قانون کہاں سے ہے، کہاں سے ملے گا اللہ کا قانون؟ اب یہاں پر میں چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ اگر کسی بڑے آفیسر کی آپ کے پاس میسج آ جائے، بڑے آفیسر کی آپ کے پاس کوئی لیٹر آ جائے، وہ انگلش میں لکھا ہوا لیٹر ہو، تو اگر ہمیں انگلش خود کو پڑھنا نہیں آئے گی تو ہم ایسے شخص کے پاس جائیں گے تاکہ وہ ہمیں وہ انگلش میں لکھا ہوا لیٹر سمجھائے کہ یہ بڑا آفیسر جس نے مجھے لیٹر لکھا ہے اس میں لکھا کیا ہے۔ جب بڑے آفیسر کا لکھا ہوا لیٹر سمجھنے کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں تو اللہ کے لکھے ہوئے لیٹر جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، یہ صرف ایک نہیں 6666 لیٹر ہیں اللہ کے، 6666 آیتیں ہیں اللہ کی، جس میں اللہ کو جو آپ کو بتلانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ ٹائم نکلا ہے کہ ہم اللہ کا قانون سمجھنے کے لیے کسی ایسے دروازے پہ جائیں جو ہمیں قرآن سمجھا دے۔ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کسی ایسے دروازے پر گئے ہوں کہ جو ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھا سکے، کبھی ایسے دروازے پہ گئے جو ہمیں قرآن اس طرح ہمیں سمجھائے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، اور اگر نازل بھی کیا ہے کیا سمجھ کے نازل کیا ہے، اگر